ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے، بے شمار انگنت درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الہدیٰ، سید الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہایت ہی قابل قدر، قابل احترام معزز سامعین اکرام، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے زبان کی حفاظت۔ دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کے ہمارے اوپر بہت زیادہ احسانات، بہت زیادہ انعامات ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر ساری کائنات کے درخت کلمے بن جائیں، ساری کائنات کے سمندر سیاہی بن جائیں، کلمے تو ختم ہو سکتی ہیں، سیاہی تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے کلمات، اللہ کے احسانات، اللہ کے انعامات ختم نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے انعامات میں سے ایک بہت بڑی نعمت انسان کے پاس اللہ کی طرف سے عطا کردہ زبان ہے۔ اگر اس نعمت کا یقین کرنا ہو کہ کتنی بڑی نعمت ہے تو ایسے آدمی سے پوچھیں جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، جو گونگا ہے، جو زبان کو استعمال کرنے سے قاصر ہے، جو بول نہیں سکتا، ایسے آدمی سے پوچھیں کہ زبان کی قدر و قیمت کیا ہے۔ جتنی کوئی نعمت بڑی ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اس کے اوپر پابندیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں کہ اس نعمت کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اگر اس کو اچھا استعمال کریں گے کیا ہوگا، اگر اس کو برا استعمال کریں گے تو کیا کیا نقصانات ہوں گے۔ یہ زبان اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت عظیم نعمت ہے۔ یہ زبان، یہ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا، دیکھنے کو چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن خاندانوں کے خاندان، معاشروں کے معاشرے، ملکوں کے ملک اسی زبان کے ساتھ درست سمت چلتے ہیں، اور اسی زبان کے ساتھ غلطیاں کرنے کی وجہ سے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، ملکوں کے ملک اسی زبان کی تباہ کاریوں کی وجہ سے تباہ ہو جاتے ہیں۔ اگر یہی زبان، اس کو اچھا استعمال کیا جائے، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کے احکامات کی تعمیل میں اگر اس زبان کو استعمال کیا جائے، یہ زبان دنیا میں بھی عزت کا باعث ہے، قبر میں بھی عزت کا باعث ہے، اور میدان معاشر میں بھی آدمی کی نجات کا سبب ہے، آدمی کے لیے جنت میں جانے کا سبب ہے۔ یاد رکھیے، ہماری زبان سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ، ایک ایک لفظ، وہ ہمیں تباہ بھی کر سکتا ہے، اور ایک ایک لفظ ہمیں نجات بھی دے سکتا ہے۔ صحیح مسلم میں پیغمبر علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ان الرجل لا يتكلم كلمة، آدمی اپنی زبان سے ایک کلمہ بولتا ہے جو انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے، اور ایک کلمہ بولتا ہے جو انسان کو جنت میں لے جاتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آدمی ساری زندگی نیک عمل کرتا رہتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، آدمی اپنی زبان سے ایک کلمہ ایسا بولتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے، اس ایک کلمے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آدمی اپنی پوری زندگی برے عمل کرتا رہتا ہے،
اتنے برے عمل، نافرمانیاں اور گناہ، حتیٰ کہ آدمی کے اور جہنم کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ آدمی اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ بولتا ہے، ایسا لفظ بولتا ہے، ایسا جملہ بولتا ہے جو اللہ کی رضا کا سبب بن جاتا ہے، ایک کلمے کی وجہ سے آدمی جنت میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے کہنے والے کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو۔ آدمی اپنی زبان کو استعمال کرنے سے پہلے، اپنے بولنے سے پہلے سوچ لے کہ میرے بولنے کی وجہ سے مجھے کیا نقصانات ہوں گے، میرے بولنے کی وجہ سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، میرے بولنے کی وجہ سے کہیں اللہ کی نافرمانی، پیغمبر علیہ السلام کی نافرمانی تو نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارا ایک ایک کلمہ، ہمارا ایک ایک لفظ، ہمارا ایک ایک جملہ اللہ کی عدالت میں لکھا جا رہا ہے۔ رجسٹر موجود ہیں، لکھنے والے کاتب موجود ہیں، ایک ایک کلمہ لکھا جا رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تمہاری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ، ایک ایک کلمہ وہ تمہارا لکھا جا رہا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ رجسٹر، یہ سارا لکھا ہوا یہ کتابی صورت میں ہمارے سامنے ہوگا۔ فرمایا جائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم حسیبا۔ یہ اپنا اعمال نامہ پڑھ لے، جو فلاں جگہ پر اکیلا بیٹھا تھا، فلاں جگہ پر فلاں مجلس میں فلاں الفاظ بول رہا تھا، تیرا ایک ایک لفظ، ایک ایک عمل اس کتاب میں لکھ دیا گیا ہے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہر چھوٹا اور بڑا عمل تمہارا لکھا جا رہا ہے۔ تمہاری زبان سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ وہ تمہیں نجات بھی دے سکتا ہے اور تمہیں تباہ و برباد بھی کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے انسانوں کی تربیت کرنے کے لیے، مسلمانوں کی تربیت کرنے کے لیے زبان کی حفاظت کا بار بار حکم دیا۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ۔ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جب کسی قسم کی لغو بات سنتے ہیں، بیہودہ بات کو سنتے ہیں، فوری طور پر وہ منہ پھیر لیتے ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں، اس سے دور چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں سلام علیکم، ہم تو سلام کہتے ہیں، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کا مقابلہ نہیں کرتے۔ اور عباد الرحمن کی صفات اللہ نے یہی بیان کی کہ عباد الرحمن وہ ہیں کہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ جب ان کا سامنا جہلاء سے ہو جاتا ہے، جاہلوں سے ہوتا ہے، وہ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں، وہ زبان کو ایسے الفاظ سے گندا نہیں کرتے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائیں۔ مقابلہ کرنے کے لیے اگر کوئی گالی بھی دے، وہ گالی کے مقابلے میں گالی نہیں دیتے بلکہ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، اپنی زبان کو اچھا استعمال کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے جو مومنوں کی صفات بیان کی، ان صفات میں سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون۔ تحقیق مومن کامیاب ہو گئے، مومن فلاح پا گئے، مومن نجات پا گئے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ مومن وہ کامیاب ہوئے جو اپنی نمازوں میں ڈرتے ہیں، اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کا اختیار کرتے ہیں، اپنی نمازوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون۔ اور کامیاب مومن وہ ہے جو لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، بیہودہ باتوں سے بچتے ہیں، لغو باتوں سے بچتے ہیں، ہر قسم کی نافرمانی والی باتوں سے بچتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم اپنی زبانوں کا بے دریغ استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے جائیں، کیونکہ قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم
وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ قیامت کے دن یہی ہماری زبانیں، یہی ہمارے اعضاء، یہی ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف گواہ بن جائیں گے کہ اللہ یہ میرا ایسے استعمال کرتا رہا، اللہ یہ ایسے بولتا رہا، ایسے چلتا رہا، ایسے پکڑتا رہا۔ یہ ہمارے اعضاء ہمارے خلاف دلیل بن جائیں گے۔ اگر ہم نے اپنے اعضاء کو اچھا استعمال کیا تو یہی ہمارے اعضاء ہمارے لیے نیکی کا سبب، ہمارے لیے نجات کا سبب بن جائیں گے، اور اگر ہم نے اپنے اعضاء کو برا استعمال کیا تو یہی ہمارے اعضاء ہمارے لیے بدبختی، ہمارے لیے جہنم میں جانے اور ہلاکت کا سبب بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اچھا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جو آدمی اپنی زبان کو ہمیشہ لگام دیتا ہے، اپنی زبان کو اچھا استعمال کرتا ہے، بولنے سے پہلے تولتا ہے، بولنے سے پہلے سوچتا ہے کہ میں اپنی زبان سے کیا نکال رہا ہوں، اس کو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا آدمی نجات پا جاتا ہے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من صمت نجا، جو آدمی خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام سے پوچھتے ہیں من نجات یا رسول اللہ، آقا نجات کیا ہے؟ میں نجات پانا چاہتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے 3 باتوں کا تذکرہ کیا، اگر تو نجات چاہتا ہے تو 3 باتیں اپنے اندر پیدا کر لے، اللہ تجھے نجات عطا کر دیں گے۔ پہلے نمبر پر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں کر لے، اپنی زبان کی حفاظت کر لے، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں کر لے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچا لے، اللہ رب العالمین کی مخالفت سے بچا لے، اپنی زبان کی حفاظت کر لے۔ اور دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارا کر، اپنے بیوی بچوں میں گزارا کر، اور تیسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اگر گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، فوری اپنی آنکھوں سے آنسو بہا دیا کر، اللہ سے ڈر کر رو دیا کر، تیرا یہ رونا تجھے نجات عطا کر دے گا۔ اور دوسرا فائدہ، اگر کوئی آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، ایسے آدمی کو دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ایسے آدمی کے لیے جنت کی ضمانت مل جائے گی۔ ایسے آدمی کو پیغمبر علیہ السلام نے جنت کی ضمانت دی، جو آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، اضمن لہ بالجنہ، میں کائنات کا امام اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جانتے ہو پیغمبر علیہ السلام اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اپنی زبان کو اللہ کی وحی کے مطابق اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیغمبر علیہ السلام جو بھی اپنی زبان سے نکالتے ہیں وحی کے ساتھ نکالتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی اپنی زبان کی حفاظت اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی مجھے ضمانت دے دے، اضمن لہ بالجنہ، میں ایسے آدمی کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنا عظیم عمل! اگر کوئی آدمی اپنی زبان کی حفاظت اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے ایسا آدمی افضل ترین مسلمان بن جاتا ہے، ایسا آدمی عظیم مسلمان بن جاتا ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے
ایک آدمی نے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا ای المسلمین افضل، آقا ہمیں بتلائیں مسلمانوں میں سے عظیم کون ہے، مسلمانوں میں سے افضل کون ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، افضل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ ایسا مسلمان بہترین مسلمان ہے، ایسا مسلمان عظیم مسلمان ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آج ہماری کیا حالت ہے؟ ہمارا معاشرہ بگاڑ کا شکار ہے، گھروں کے گھر تباہ ہو گئے، لڑائی جھگڑے پیدا ہو گئے، معاشرہ تباہ ہو گیا صرف اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ ویسے تو نمازی بھی ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، لیکن اپنی زبان سے اپنے رشتہ داروں کو تکلیف دیتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو برا بھلا کہتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایسے مسلمان کو عظیم مسلمان کہا گیا ہے، اور یہ ایمان کی نشانی ہے۔ چوتھا زبان کی حفاظت کا فائدہ یہ ہے کہ ایسے آدمی کے اندر پختہ ایمان آ جاتا ہے، ایسے آدمی کے ایمان کی نشانی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے مسند احمد میں حدیث موجود ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ۔ اس حدیث کو غور سے سنیے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کسی آدمی کا ایمان سیدھا نہیں ہو سکتا، کسی آدمی کا ایمان پختہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے دل کو سیدھا نہ کر لے، اور کسی آدمی کا دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی زبان کو سیدھا نہ کر لے۔ وَلَا يَدْخُلُ رَجُلٌ الْجَنَّةَ، ایسا آدمی جنت میں نہیں داخل ہوگا جس کی زبان سے اس کے ہمسائے تکلیف اور پریشانی میں ہوں۔ آج کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، رشتہ دار ہمسائے ان سے پریشان ہیں کہ وہ اپنی زبان سے ایسے ایسے الفاظ بولتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ فلاں عورت وہ بڑے روزے رکھتی ہے، بڑی نمازیں پڑھتی ہے، تہجد کی نماز ادا کرتی ہے، بہت زیادہ نیکی کے عمل کرتی ہے، لیکن اس کا ہمسایہ اس سے بہت زیادہ تنگ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہی فی النار، ایسی عورت جہنم میں جائے گی۔ اور دوسری عورت کا ذکر کیا گیا، فرمایا یا رسول اللہ فلاں عورت وہ فرضی نماز ادا کرتی ہے، فرضی روزے رکھتی ہے، اتنی زیادہ عبادت نہیں کرتی، لیکن اس کا ہمسایہ اس سے پریشان نہیں ہے۔ فرمایا ہی فی الجنہ، ایسی عورت جنت میں داخل ہوگی۔ تو یہ چوتھا فائدہ زبان کی حفاظت کا یہ ہے کہ ایسا آدمی مومن بن جاتا ہے۔ اور پانچویں نمبر پر یہ زبان اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے، یہ تمام اعضاء کی سردار یہ زبان ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم صبح کرتا ہے تمام انسان کے اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، منت کرتے ہیں کہ اے زبان تو سیدھا رہنا، اگر تو سیدھا رہے گی تو ہماری بھی خیر ہے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی، تو نے کوئی ایسا لفظ بول دیا تو بند کمرے میں چلی جائے گی، ہماری خیر نہیں ہے۔ یہ زبان تو یہ بول کر اندر چلی جاتی ہے اور باقی اعضاء اس کی سزا کو بھگتتے ہیں، باقی اعضاء کو اس کی سزا ملتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہر صبح تمام اعضاء اپنی زبان کے سامنے منت کرتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں۔ اسی لیے سیدنا ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کا وقت تھا، اپنی زبان کو پکڑ کر اس کو کھینچ رہے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ کہا میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں کہ تم بالکل سیدھا رہنا، اگر تم سیدھی رہی تو میں بھی سیدھا رہوں گا، اور اگر تم ٹیڑھی ہو گئی تو میری بھی خیر نہیں ہے۔ اس لیے یہ زبان کو سیدھا کرنا یہ تمام اعضاء کی سرداری ہے، اور یہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا سبب ہے۔ یہ زبان کو اگر سیدھا کیا جائے اللہ کی رضا کی سبب ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اگر اس کو درست استعمال نہ کیا جائے اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان العبد لا يتکلم بالکلمات من رضوان اللہ، ایک آدمی اپنی زبان سے ایک کلمہ بولتا ہے جو اللہ کی رضامندی کا سبب بن جاتا ہے، یرفعہ اللہ بہا درجات، ایک کلمے کی وجہ سے اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح آدمی اپنی زبان سے ایک کلمہ ایسا بولتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس ایک کلمے کی وجہ سے یہوی بہا فی جہنم، ایسا آدمی جہنم کے گڑھوں میں گر جاتا ہے۔ تو یہ زبان یہ جنت میں جانے کا سبب ہے، اللہ کی رضامندی کا سبب ہے، اور اللہ کی ناراضگی کا بھی یہی زبان سبب ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آدمی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلیقل خیرا او لیصمت، اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے اچھی بات کرے یا خاموشی اختیار کر لے، اپنی زبان سے اچھا بول لے یا خاموشی کو اختیار کر لے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اے معاذ اپنی زبان کا خیال کر لینا، اپنی زبان کی حفاظت کر لینا۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا یا رسول اللہ اس زبان کی حفاظت کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا؟ کیا اس باتوں کا جو ہم نے اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں کیا ان کا مواخذہ ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ساکلت کا اموں کا یا معاذ، اے معاذ تجھے تیری ماں گم پائے، کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ آدمی یہ اسی زبانوں کی وجہ سے کتنے ہی لوگ ہیں جو جہنم کے گڑھوں میں داخل ہو جائیں گے؟ قیامت کا دن ہوگا حل یکب الناس فی النار یوم القیامہ علی وجوہہم الا حصائد السناتہم، کتنے ہی ایسے لوگ جو ان زبانوں کی وجہ سے جہنم کے گڑھے میں منہ کے بل داخل ہوں گے، کتنے ہی ایسے لوگ جو اپنی زبانوں کی وجہ سے اپنی زبان کی وجہ سے جہنم کے گڑھوں میں داخل ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح زبان کی حفاظت کی وجہ سے آدمی فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ آج فتنوں کا دور ہے، ہر طرف فتنے ہی فتنے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی فتنوں سے بچنا چاہتا ہے ایسے آدمی کو اپنی زبان سے اپنی زبان کو روکنا چاہیے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا دور ہوگا اللسان اشد فیہا من السیف، کہ تلوار سے بھی زبان کو استعمال کرنا زیادہ سخت ہو جائے گا، تلوار سے زبان کو استعمال کرنا زیادہ سخت ہو جائے گا۔ یہ فتنوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ جو آدمی فتنوں سے بچنا چاہتا ہے وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، اور ایسے آدمی کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنی زبان کا خیال کرتا ہے، ایسے آدمی کے پیغمبر علیہ السلام نے ایسے آدمی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسا آدمی بہترین مسلمان ہے، ایسا آدمی بہترین مومن ہے جو آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنی زبان کا خیال کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی اپنے نیک لوگوں کو یہ ارشاد فرمایا کل عبادی یقول اللاتی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم
کہ اے پیغمبر علیہ السلام میرے بندوں کو کہہ دو ہمیشہ اپنی زبان سے اچھی بات کو نکالے، یقول اللاتی آسن، اپنی زبان سے ایسی بات کو نکالیں جو اچھی ہو، جو عظیم ہو، اپنی زبان سے ہمیشہ اچھا بولیں، کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان پھوٹ کو ڈال دے، تمہارے درمیان کاج روی کو ڈال دے۔ شیطان تمہیں ایک دوسرے کا دشمن بنانا چاہتا ہے، اس لیے یقول اللاتی آسن، اپنی زبان سے ہمیشہ اچھی باتوں کو نکالو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کا خیال کرو، اپنی زبان سے ہمیشہ اللہ کا ذکر، قرآن مجید کی تلاوت، اچھے کلمات کو بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، سچائی کو اختیار کرنا، جھوٹ سے بچنا، ہر قسم کے حسد، کینہ، بغض اور زبان کے جتنے گناہ ہیں ان گناہوں سے اپنی زبان کو بچانا ہر مسلمان کا فرض ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے اوپر حق ہے کہ وہ اپنی زبان سے ایسا کلمہ نہ نکالے جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہو، جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے آج ہم کتنے ہی ایسے لوگوں کو تکلیف اپنی زبان سے پہنچاتے ہیں، کسی کی عیب جوئی کرتے ہیں کہ فلاں تو ایسے ہے، فلاں کا قد چھوٹا ہے، فلاں ایسے قد والا ہے، فلاں کا چہرہ ایسے ہے، فلاں کے اعضاء ایسے ہیں۔ آئیے ذرا پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سنتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے سامنے ایک پیغمبر علیہ السلام کی بیوی نے، غالباً سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا کہ انہا کثیرہ، وہ چھوٹے قد والی ہے، چھوٹے قد والی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے ایسی بات کی ہے، اگر اس بات کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے گا۔ کسی کے بارے میں نازیبا کلمات کہنا، کسی کے بارے میں دل دکھنے والی بات کہنا، یہ اللہ کے ہاں بہت بری بات ہے، اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے، اللہ کی ناراضگی والا کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سیدھی سیدھی بات کرو، اپنی زبان کا خیال کرو، اپنی باتوں کا خیال کرو، ہمیشہ سیدھا بولو، ہمیشہ سچ بولو، اپنی زبان کو ہمیشہ صحیح استعمال کرو۔ اگر تم اپنی زبان کو صحیح استعمال کرو گے یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دیں گے اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اگر تم اپنی زبانوں کو صحیح استعمال کرو گے۔ اور اگر ہم اپنی زبان سے کبھی کسی پر تہمت لگانا، کبھی کسی کے سامنے جھوٹ بولنا، کبھی کسی کے بارے میں الزام لگانا، الزام تراشی کرنا، اس طرح کے گناہ کریں گے، اگرچہ ہم نمازی ہوں، اگرچہ ہم روزے دار ہوں۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث سنیے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اتدرون ما المفلس، اے صحابہ کیا تم جانتے ہو غریب کنگال مفلس کون ہے؟ فقیر کون ہے؟ غریب کنگال مسکین کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا من لا درہم لہ ولا دینارا، ہمارے ہاں غریب کنگال وہ ہے جس کے پاس روپے پیسہ نہ ہو، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس دنیاوی مال و متاع نہ ہو۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ، غریب کنگال وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا بڑی نمازیں لے کر، بڑے روزے لے کر، بڑے حج لے کر، بڑی زکوٰۃ لے کر، بڑے بڑے عمل لے کر آئے گا، لیکن ساتھ ساتھ قد شاتم ھذا، اس کو گالی دی ہوگی، قذف ھذا، اس پر تہمت لگائی ہوگی، اکل مال ھذا، اور اس کا مال کھایا ہوگا۔ قیامت کا دن
بدلے کا دن ہے، مالک یوم الدین بدلے کا دن ہے، حساب کا دن ہے۔ وہاں پر روپے پیسوں سے بدلہ نہیں ہوگا، وہاں پر آدمی کے اعمال سے بدلہ ہوگا۔ یہ آدمی آئے گا، اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ اس کی نمازیں لے کر اس آدمی کو دے دیں گے۔ اللہ اس نے مجھ پر ناحق تہمت لگائی، اللہ اس کے روزے لے کر اس کو دے دے گا، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین اس کے تمام اعمال جتنے یہ حق والے ہیں ان کو دے دے گا، ابھی حق والے باقی ہوں گے۔ اللہ ہمیں تو بدلہ چاہیے، اب اس کی تمام نیکیاں ختم، اللہ ان کے گناہ لے کر اس نمازی کے سر کے اوپر، اس حاجی کے سر کے اوپر، اس روزے دار کے سر کے اوپر لاد کر اس کو جہنم کا بالن بنا دیں گے، جو دنیا میں اپنی زبان کو غلط استعمال کرتا رہا۔ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، نیک اعمال کریں، لیکن اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں۔ اپنی زبان سے کسی کے بارے میں ناحق کلمات کہنا، اپنی زبان سے کسی کو گالی بکنا، اپنی زبان سے کسی کی غیبت چغلی کھانا، اپنی زبان سے کسی کو ناحق تکلیف دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور غیبت کرنا یہ زبان کے نقصانات اور زبان کی خرافات میں سے سب سے بہت بڑا یہ گناہ ہے کہ آدمی دوسرے بھائی کی پیٹھ کے پیچھے غیبت کرے۔ آج ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں بھئی ہے تو غیبت لیکن میں کہہ دیتا ہوں، ویسے بنتی غیبت ہے لیکن یہ بات میں تجھے کر دیتا ہوں۔ جب غیبت ہے تو کرنے کا کیا فائدہ؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ غیبت کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ جیسے کوئی آدمی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، جو دوسرے کی پیٹھ کے پیچھے باتیں کرتا ہے۔ صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام نے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ فرمایا اللہ و رسولہ عالم۔ کہا غیبت یہ ہے ذکروں کا اخا کا بما یکرہ، آدمی اپنے بھائی کی ایسی بات کرے جس کو وہ پسند نہیں کرتا۔ صحابہ نے پوچھا ان کان فیہ ما قولو، اگر وہ جرم اس کے اندر موجود ہو، فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ جرم اس کے اندر موجود نہیں ہے تو یہ تو اس کے اوپر بہتان ہے جو اس کے اوپر باندھ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیشہ اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی زبان سے اللہ کی رضا والی باتیں نکالیں، اپنی زبان کی ہمیشہ خیال کر کے اپنی زبان کو استعمال کریں، خرافات سے بچائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔